الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ درس حدیث دعائے مغفرت کے بیان میں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید 28واں پارہ سورۃ حشر، اس کی آیت نمبر 10 کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، والی اخواننا ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ کون سے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، فوت ہو گئے، یا اللہ ان کو بھی بخش دے۔ تو قرآن پاک کی اس آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے انسان اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگے، اور جو انسان دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا رب العالمین خالق کائنات سے مانگے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف باب الاستغفار والتوبہ تیسری فصل صفحہ نمبر 206 پر موجود ہے۔ ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ۔ امام الانبیاء والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے مومن بندے کے، مسلمان بندے کے درجے کو جنت کے اندر بلند کرتا ہے، تو بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ایک درجے سے دوسرے درجے تک کوئی عام فٹوں کا فاصلہ نہیں رکھتی، بلکہ انسان 500 سال تک چلتا جائے اور مسلسل سفر کرے، یقیناً انسان ہزاروں لاکھوں میل سفر طے کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جنت کا ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے، مالک و مولا، میرے نامہ اعمال میں تو کوئی ایسا مجھے عمل نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے آج میرا جنت میں درجہ بلند کیا گیا ہے۔ تو رب العالمین خالق کائنات اس بندے سے مخاطب ہوتا ہے کہ میرے بندے، بے شک تیرے نامہ اعمال میں ایسا کوئی عمل نہیں، لیکن آج تیری اولاد نے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں بلند مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، دعا کرنے کی وجہ سے انسان کے درجات کو جنت میں بلند کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی، آ کر عرض کرتی ہے، ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت افا احج عنہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری والدہ محترمہ نے حج کرنے کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہیں کر سکی، حج کے دنوں سے وہ پہلے ہی وصال فرما گئی۔ تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے حج کروں تو آیا اس کا ثواب حج کا اس کو پہنچ جائے گا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری والدہ کے سر پر قرض ہوتا، لو کانا علی امی کی دین اکنتی فقدیہ، تو اگر تیری والدہ کے سر پر قرض ہوتا تو وہ ادا کرتی تو ادا ہو جاتا؟ عرض کرتی ہے، ہاں یا رسول اللہ، وہ ضرور ادا ہو جاتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اقد اللہ فاللہ احق بالوفا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی قرض ادا کرو، یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو اب اس کی بیٹی اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے طواف کر رہی ہے، بیٹی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نوافل ادا کر رہی ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہی ہے، میدان عرفات، میدان مزدلفہ میں بیٹی حاضر ہو رہی ہے، حج کے جتنے بھی مناسک ہیں
اس کی بیٹی ادا کر رہی ہے، اس کے حج کرنے کا ثواب اللہ اس کی والدہ مرحومہ کو قبر میں بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والے انسان کو بھی اس کا ضرور فائدہ دیتا ہے، ضرور ثواب پہنچاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اس طرح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت مجاہد طاؤس سے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ تعالی بقبرین فقال انہما لیعذبان۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں والوں کے پاس سے ہوا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا، میرے صحابہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے اور لوگوں کی غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو قبر میں عذاب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا، میرے صحابہ ایک کھجور کی تر ٹہنی لے آؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھجور کی تر ٹہنی لے کر حاضر ہوئے، تو امام الانبیاء نے فشقھا بنصفین، اس کے دو ٹکڑے کیے، ثم اخذ، پھر حضور پاک نے اس ٹہنی کو ایک ایک ٹکڑے کو دو قبروں پر علیحدہ علیحدہ رکھ دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں لما صنعت ھذا یا رسول اللہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، میرے صحابہ جتنی دیر تک یہ کھجور کی ٹہنیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب اٹھا کر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں، ایک کھجور کی تر ٹہنی کی وجہ سے انسان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو جو انسان قبرستان میں جا کر ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، فاتحہ شریف پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے، تو پھر اللہ پاک اس مرنے والے کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضور پاک نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، مرنے والا انسان ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہو، تو وہ پانی میں ڈوبنے والا انسان اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے کہ دنیا والوں میں پانی میں ڈوب رہا ہوں، میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی بڑی بلند و بالا شان ہے، یہ ہمارے جیسے آدمی کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ینتظر، وہ انتظار کرتا ہے، کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتن، وہ مرنے والا انسان دعا کا انتظار کرتا ہے۔ آگے وضاحت فرمائی کن کی؟ تلحقہ من ابن او ام او اخن او صدیقن، امام الانبیاء نے فرمایا اگر والدین زندہ ہوں تو والدین کی دعا کا انتظار کرتا ہے، بہن بھائیوں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، رشتہ داروں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، دوست احباب کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس انسان کو یہ دعا پہنچتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر اگر وہ انسان ساری کائنات کا حکمران بن جاتا، ساری کائنات کا بادشاہ بن جاتا، تو وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا آج مانگی گئی دعا کے بدلے میں خوش ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب انسان گناہ کر لے تو انسان اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اور جب انسان کے کوئی لواحقین دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے بھی دعا کرتا رہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔